اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں جو کہ بندہ چھوٹا گناہ کرے، صغیرہ گناہ کرے یا پھر کبیرہ کرے، ثم یرم بہ بریئا، میں پھر اس گناہ کو کسی اور پر تھوپ دے، پھر اس گناہ کو کسی اور پر تھوپ دے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد میں فقط احتمل بہتانا و اسم مبینا، اب وہ چھوٹا نہیں جاتا، وہ بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ فقط احتمل بہتانا و اسم مبینا، کیونکہ اب اس نے بہت بڑا بہتان اور کھلا گناہ اٹھا لیا ہے۔ یہ حرکت کر کے کسی پر الزام تھوپ کر، کسی کے نام لگا کر اس نے بہت بڑا بہتان باندھا ہے، اپنے بہتان اٹھا لیا، اس نے بہت بڑا کھلا گناہ اٹھا لیا ہے۔ یہ ذہن میں رہے، زنا کا الزام لگانا کسی پر انتہائی برا کام ہے، کسی پر چوری کا الزام لگانا انتہائی برا کام ہے، انتہائی گناہ والا کام ہے۔ لیکن یہ چوری کا الزام لگانا، زنا کا الزام لگانا کسی عام مسلمان پر، یہ بندے کو کافر نہیں کرتا، یہ الزام بندے کو کافر نہیں کرتا۔ لیکن کوئی بندہ کسی مسلمان پر گستاخی کا الزام لگا دے، کوئی مسلمان کسی مسلمان پر گستاخی کا الزام لگا دے، جیسے ابھی ان ذلیلوں نے زندگی تماشا فلم بنائی تھی، اس فلم کا ایک کلپ جس کی وجہ سے اتنا مسئلہ کھڑا ہوا تھا، اس کلپ میں یہ تھا کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا کوئی محفل میں، دو بندے آپس میں کسی بات پہ لڑ پڑتے ہیں، تو ایک نعت خواں جو انہوں نے دکھایا تھا، وہ نعت خواں دوسرے کو کہتا ہے لگاؤں تجھ پہ گستاخی کا فتویٰ، لگاؤں تجھ پہ الزام گستاخی کا، تو گستاخ ہے۔ یہ ذہن میں رہے، جو کوئی کسی مسلمان کے بارے میں یہ کہے کہ یا ویسے کسی کے بارے میں یہ کہہ دے، حالانکہ اس نے گستاخی نہیں کی، اس نے کہا کہ اس نے یہ گستاخی کی ہے، وہ گستاخی اس نے نہیں کی، گستاخی اس نے کی ہے، وہ کافر تو مسلمان تو ہے، مسلمان ہے اگلا، وہ کافر نہیں ہے، اس نے گستاخی نہیں کی، لیکن یہ بندہ کافر ہو جائے گا کیونکہ وہ گستاخی کے الفاظ اس کے اندر سے نکل رہے ہیں، اگرچہ کسی اور کی طرف منسوب کر رہا ہے۔ یہ ذہن میں رہے مسئلہ، کوئی بھی مسلمان کسی پر گستاخی کا الزام لگائے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور ایسے ہی کسی مسلمان کے بارے میں یہ کہہ دینا یہ سلو کلی ہے، سلو کلی کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کفر کو ٹھیک کہنے والا ہے، یہ شرک کو ٹھیک کہنے والا ہے، یہ بے دینی کو ٹھیک کہنے والا ہے، کسی مسلمان کے بارے میں یہ کہہ دینا، اور کہنا بھی اس بندے کے بارے میں جو رات دن جناب اس کفر سے اور کفریہ فتنوں سے لڑنے والا ہو، اس کے بارے میں یہ کہہ دینا یہ بندہ سلو کلی ہے۔ عجیب پاگل دماغ کے لوگ ہیں یار۔ تو خدا کے لیے آپ سوچیں، غور کریں، کسی بندے مسلمان پر گستاخی کا الزام لگانا، یہ سلو کلی کا الزام لگانا، یہ بہت بڑے جرم ہے۔ سلو کل کیا مطلب ہے؟ ہر ایک کے ساتھ صلح ہے، مطلب کفر کے ساتھ بھی صلح ہے، حضور کی گستاخی کے ساتھ بھی صلح ہے، رسول اللہ علیہ السلام کے دشمنوں کے ساتھ بھی صلح ہے۔ وہ تو عقل بھی ہے تمہارے پاس یا نہیں ہے؟ سلو کل کا تمہیں معنی بھی معلوم ہے یا نہیں ہے؟ ایسے منہ اٹھا کے جس کے بارے میں چاہا یا اسے سلو کل کہہ دیا، سلو کلی ہے جی، فلانا سلو کلی ہے۔ ایک تو بڑا موحد ہے پوری دنیا میں، ایک تو بڑا رسول اللہ علیہ السلام کی سنت کو جاننے والا ہے دنیا میں، تو خدا کے لیے کم از کم۔ اور ایسے لوگ جو نا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے بکواس کے، 1.25 میٹر لمبی زبان ہے، 1.25 گز لمبی زبان ہو، بس علماء پہ بھونکنے جاننے والا ہو، علماء پہ تان و تشنیع کرنے والا ہو، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جیسے چوڑے پیدا ہوئے ہیں، ان کو پیدا کرنے والا بھی وہ بیکار ملا بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ان لوگوں کو پروموٹ کیا ہے جی، جس کو چاہو اس کی پگڑیاں اچھال دو، جس کو چاہو اس کے خلاف زبان درازی شروع کر دو، یہ جناب سلو کل، یہ سلو کل۔ ایک تو آیا ہے جناب دین کے اندر تسلط رکھنے والا، باقی سارے سلو کل ہیں۔ بد دماغ لوگ قسم کے پیدا ہو گئے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے جن کو کفر کے ساتھ لڑنا آج تک نصیب نہیں ہوا، ان کو کفر کے خلاف بولنا آج تک نصیب نہیں ہوا، وہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ سلو کل ہیں۔ اندازہ لگائیں۔ تو یہ رب تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا کہ جس نے چھوٹا گناہ کیا ہو یا بڑا کیا ہو لیکن پھر بہتان باندھ دے کسی اور پر، یہ اس نے کیا، میں نے نہیں کیا۔ رب تعالی نے فرمایا فقد احتمل بہتانا و اسم مبینا، اس نے بہتان بھی اٹھایا بہت بڑا، اور ساتھ رب تبارک و تعالی نے اسم مبینا، کھلا گناہ کیا اس نے۔ اب بتائیں جس گناہ کو رب تبارک و تعالی کھلا گناہ کہہ دے وہ بھی صغیرہ ہوتا ہے، وہ بھی صغیرہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ بچے، جب تک کہ کسی مسلمان سے، کسی عالم دین سے، جب تک اس سے خود وضاحت نہ لے لے، اس وقت تک کسی پر الزام دھرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا